جان تھے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں توحید کا بیان ہوا تھا، توحید اعتقادی اور توحید عملی۔ اب اس آیت کریمہ میں رسالت محمدی کا بیان ہے۔ تین مسئلے قرآن مجید کا اصل موضوع قرار دیے جاتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے کون سی کتاب ہے، کس فن کی ہے، کس بارے میں لکھی گئی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ فقہ کی کتاب ہے، اس میں حرام حلال کے، جائز ناجائز کے، نماز روزے کے مسائل ہیں۔ یہ کتاب بیع شراء کے بارے میں، تجارت کے بارے میں لکھی گئی، اس میں اس کے مسائل ہیں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ یہ کس فن کی کتاب ہے، تو بنیادیں جو قرآن مجید کی اصل اساسی مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، وہ تین ہیں، اور انہی تین کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت کے ہاں اصول دین تین ہیں، روافض اور شیعوں کے ہاں اصول دین چار ہیں۔ تو ہمارے جو اصول دین ہیں وہ وہی تین ہیں جو قرآن مجید کی اصل بحث ہیں۔ نمبر 1 توحید خداوندی، نمبر 2 رسالت محمدی، اور نمبر 3 مسئلہ آخرت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ تین باتیں اصول دین ہیں۔ کیا معنی اصول دین کا؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے دین میں اساسی بنیادی باتیں یہی تین ہیں۔ ہر نبی نے توحید کی بات کی، ہر نبی نے اپنے رسول نبی ہونے کی بات کی، اور ہر نبی نے بتایا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ دنیا، یہ زندگی عارضی ہے۔ یہ اساس ہیں، یہ بنیاد ہیں۔ شیعوں کے ہاں یہ تین بھی ہیں، اور چوتھی بات ان کے ہاں مسئلہ امامت ہے۔ وہ امامت کو اصول دین میں سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں نبوت کے بعد خلافت ہے، لیکن خلافت کو ہم اصول دین میں سے نہیں سمجھتے۔ اب جو ہمارے تین اصول ہیں، ان میں سے کسی ایک کا کوئی بندہ انکار کرتا ہے، ظاہر ہے ہم یہی کہیں گے ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے دین کے اندر داخل نہیں ہے، اس لیے کہ دین کی جو بنیادی اساسی اصولی باتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا یا دو کا یا تینوں کا انکار کرتا ہے تو ہمارے دین سے لا تعلق ہے۔ تو بالکل ایسے ہی شیعوں کے نزدیک جب یہ چار اساس ہیں، چار اصول ہیں، تو ہم ایک اصول کو نہیں مانتے۔ ہمارے ہاں امامت اصل دین نہیں ہے۔ جب ہم امامت کو نہیں مانتے، جتنے بھی اہل سنت ہیں، تو ان کے نزدیک ہم دین والے نہیں ہیں، ان کے نزدیک ہم دین سے خارج ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے ایک اصول کو نہیں مانتے۔ یہ ایک دھوکہ ہے دنیا کو کہ شاید سنی شیعوں پر فتویٰ لگاتے ہیں، حالانکہ اصل بنیاد یہ ہے کہ ان کی طرف سے ہم پر فتویٰ ہے، کہ ہم ان کے ایک اصول دین کو نہیں مانتے، اس لیے ان کی طرف سے فتویٰ ہے کہ یہ سارے جتنے سنی ہیں ان کا دین سے، مذہب سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس سے خارج ہیں۔ یہ فتویٰ پہلے ان کی طرف سے ہے۔ ہم تو اپنے دفاع میں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا ہمیں کہتی ہے کہ یہ فتویٰ باز ہیں، اور یہ ان کو یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ رسالت کو بیان فرمایا۔ میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں پر مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو تمام نبیوں سے میرا امتیاز ہے، کسی نبی کو بھی وہ چیزیں نہیں دی گئیں۔ 5 چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے تذکرہ فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں 6 کا بھی آتا ہے، فضلت علی سائر الانبیاء بخمس، اور ایک حدیث میں آتا ہے بست۔ خمس والی حدیث سیاہ ستہ کی ہے، مجمع علیہ ہے۔ 6 والی حدیث ہے لیکن دوسری کتابوں میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلے
اللہ نے مجھے یہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ مجھے اللہ نے وہ رعب عطا فرمایا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تک میرا دنیا میں رعب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں حجاز مقدس سے باہر نہیں نکلے۔ آپ نے جو بھی رسول نبی نبوت کے دعوے کے بعد 23 سالہ جو زندگی ہے نبوت والی، دعوت والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں آپ حجاز مقدس کے ایریے سے باہر نہیں نکلے، لیکن دنیا کے کونے کونے میں جہاں آپ کے خطوط پہنچے، جہاں آپ کا پیغام پہنچا، بادشاہ وقت بھی ڈر رہے تھے کہیں مسلمان ادھر کا رخ نہ کر لیں۔ تو اللہ نے اتنا رعب عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو کہ یہ دین والے جس طرف اخلاص کے ساتھ رخ کرتے ہیں تو اللہ کی ساری مخلوق ان کو راستہ دیتی ہے، صرف راستہ نہیں دیتی بلکہ معاون بنتی ہے۔ دریا ہیں تب بھی، سمندر ہیں تب بھی، جنگل کے درندے ہیں تب بھی وہ دین والوں کے لیے معاون بنتے ہیں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت و امتیازی چیز۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب اللہ نے ڈال دیا ہے اپنی مخلوق میں۔ اور دوسرا فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین میرے لیے اللہ نے سجدے گاہ بنا دی، میں کہیں بھی عبادت کروں میرے لیے برابر ہے۔ اور دوسرا وطہورا، زمین کو، مٹی کو اللہ نے میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ تیمم والا مسئلہ خاصہ ہے امت محمدی کا۔ امت محمدیہ سے پہلے تیمم والا مسئلہ کسی امت کی شریعت میں نہیں تھا۔ اللہ نے مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے آپ سوچیں، ایک بندے کے جسم پر فرض کرو کہیں زخم ہوا ہے، اب وہ خون سے لٹ پٹ ہے لیکن پانی نہیں ہے، یا ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، استعمال پر قدرت نہیں ہے، اب اس نے غسل کرنا ہے تب، اس نے وضو کرنا ہے تب، یہ تیمم کرے، پاک مٹی پر ہاتھ مارے، چہرے پر پھیر لے اور بازو پر پھیر لے، سارا جسم خون سے لت پت ہے، میرے اللہ کا حکم آیا یہ بندہ پاک ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا حکم۔ اس لیے اصل اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ اس آنکھ کو نہ دیکھو یہ کیا دیکھ رہی ہے، اس دماغ کو نہ دیکھو یہ کیا سوچ رہا ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ جب رب کا حکم ہے، ایک بندے کو احتلام ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے اس کے جسم پر وہ گندا پانی بھی لگا ہوا ہے، لیکن غسل کے لیے پانی نہیں ہے یا یہ استعمال پر قادر نہیں ہے، اس نے تیمم کر لیا، اس کے جسم پر گند لگا ہوا ہے لیکن میرے رب کا حکم ہے یہ پاک ہے، اور ایسا پاک ہے جیسے غسل سے پاک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تیمم طہارت کاملہ ہے، جیسے ایک وضو سے، غسل سے بندہ کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، فرض بھی، نفل بھی، ادا بھی، قضا بھی، تو بالکل ایسے تیمم والا پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، اس کی طہارت کاملہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دوسری میری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلی شریعتوں میں عبادت صرف عبادت خانے میں ہوتی تھی، لیکن مسلمان کی عبادت ہر جگہ پر ہے، کوئی زمین کا حصہ ایسا نہیں جو مسلمان کے لیے عبادت نہ ہو یا عبادت منع ہو، مسلمان ہر جگہ پر بس پاک جگہ ہے، آپ سجدہ کریں اللہ قبول کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ جب وہ جہاد کرتے ان کو جو غنیمت حاصل ہوتی وہ ایک جگہ پر اکٹھی کر کے رکھ دیتے، اگر ان کا جہاد قبول ہے تو آسمانوں سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، وہ خوش ہو جاتے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے جہاد کو، ہمارے عمل کو قبول فرما لیا ہے۔ اگر آگ نہیں آئی اور وہ مال غنیمت کو نہیں جلایا تو وہ بیچارے پریشان ہوتے کہ شاید ہمارا جہاد اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ نے غنیمتوں کو حلال قرار دے